اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے برکت نام سے جو سچ سننے والے اور سچ بولنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آج کی میری ویڈیو صرف 9 دسمبر کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ بہت سارے دوست فون کر کے پوچھ رہے تھے، بہت سارے کامنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن آج کی میری یہ ویڈیو 9 دسمبر 2024 پر ہی بیسڈ ہوگی، یعنی صبح 11:35 سے لے کے رات 12 بجے تک کیا ہوا۔ میں اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ بتانا چاہوں گا، اور اس دن میرے ساتھ جو میرے دوست موجود تھے، یہ ان کے لیے ایک شکریہ ویڈیو بھی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی مدد کے بعد اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ یہ 9 دسمبر کے بعد میری پہلی ویڈیو ہے۔ 9 دسمبر کو جب میں اسکول صبح گیا ہوں تو اسکول سے چھٹی ہوئی ہے 11:35 پہ۔ 11:35 پہ میں نے اپنے ساتھ جو میرے ساتھ بچے جاتے ہیں ان کو لیا، اور رکشہ میں نے سٹارٹ کیا ہے اور میں اپنے گاؤں کی جانب چل پڑا ہوں۔ تقریباً 11:40 ہوئے ہوں گے تو میں بدعت پور سے نکل کر سدھم آ گیا۔ سدھم سے نکلا ہوں، سدھم سے 2 ایکڑ زمین، تقریباً 2-4 ایکڑ زمین آگے آیا ہوں، تو پیچھے سے کوئی آدمی میرے ساتھ برابر پہ آیا ہوا ہے موٹر سائیکل پہ۔ 70 موٹر سائیکل تھی، نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، تو رکشے کے برابر آ گیا۔ میں رکشے کو آہستہ آہستہ تقریباً تیسرے گیئر میں چلا رہا تھا، بچے بھی میرے ساتھ تھے، تو اس نے بائک کو میرے برابر کیا ہے۔ بائک کو میرے برابر کیا ہے تو اس نے فائر کھول دیے ہیں۔ تقریباً 6 فائر اس نے مجھے مارے ہیں، 5 فائر مجھے لگے ہیں، 4 ٹانگ پہ اور 1 میرے پیٹ میں لگا ہے، اور جو 6واں فائر تھا وہ میری جوتے پہ لگا اور جوتا اڑ گیا ہے۔ وہ پاؤں کو بچا گیا، لیکن پاؤں کو چوٹ لگی، لیکن فائر نہیں لگا ہے۔ یہ میرے ساتھ 11:40 پہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے رکشے کو روکا ہے، 3 گیئر نکالے ہیں، رکشے کو روکا ہے اور زمین پر لیٹ گیا ہوں۔ میرے ساتھ میری بھتیجی بھی تھی، اس نے مجھے پکڑا، اور بھی 7 بچے تھے۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں ہوش میں رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میرا فون نکالو، سب سے پہلے بھائی کو فون کرو، میرے بھائی کو فون کرو، اور میرے بھائی کو کال ملائی گئی ہے۔ اور 2 میرے بھائی، ہماری کھیتی باڑی بھی ادھر ہے، کھیتی باڑی تقریباً 5-5 ایکڑ پہ وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، لیاقت اور رحمت۔ جب میرے گھر والا جو بھائی ہے میاں سان، اسے کال کی گئی ہے، تو لوگوں نے دیکھ کے جو میرے بھائی کھیتی باڑی میں مصروف تھے انہیں بھی کال کر دی گئی ہے۔ پھر میری بھتیجی نے ہی 1122 والوں کو کال کر دی ہے، اور اس نے یہ ہمت دکھائی ہے کہ ہمت نہیں آ رہی، 15 پہ کال کر دی ہے، اور وہ میری بھتیجی نے دوسری جانب سے کار آ رہی تھی بدعت پور کی جانب سے ہی۔ تو میں اسے فرشتہ ہی کہوں گا، اور میری زندگی میں سب سے پہلے اس نے کردار ادا کیا، یہ جو سانسیں بحال ہیں اللہ پاک کی ذات کے بعد۔ تو جب میری بیٹی نے ہاتھ دیا تو اس نے روک لیا، اس نے نیچے اتر کے میرے پاؤں کو باندھا ہے، اسے صرف ٹانگ والے فائر کا پتہ تھا۔ تو اسی دوران میرے بھائی آ گئے ہیں، میرے بھائی تقریباً 5 کے 5 ہی میرے بھائی، میرے علاوہ جو 4 بھائی ہیں وہ ادھر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے ڈھا لیا ہے۔ پھر میں نے اپنے گروپ جو بنا ہوا ہے ہمارا واٹس ایپ گروپ دوستوں کا، ممبران کا، صحافیوں کا، اس پہ میں نے میسج کر دیا کہ یار مجھے فائر لگ گئے ہیں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ۔ یہ میری ریکارڈنگ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ جب وہ میرا میسج کرنا تھا اور اس فرشتہ صفت انسان نے مجھے کار میں ڈال کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کی جانب گاڑی کو بھگا دیا ہے، گاڑی پہنچ گئی ہے ادھر، پھر ادھر سمجھ لیں کہ فرشتے ہی فرشتے تھے۔ اللہ پاک ان دوستوں کو زندگی دے، اللہ پاک ان دوستوں کا سایہ اپنی فیملیوں پہ ہمیشہ قائم رکھے، کہ میں ان دوستوں کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میاں ریاض پہنچ گیا ہے، شیخ شاہ صاحب پہنچ گئے ہیں، چودھری فیاض صاحب پہنچ گئے ہیں، رانا عمران، کیسر بھائی، یا حتیٰ کہ اگر کسی دوست کا نام مس ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ رانا الطاف صاحب پہنچ گئے ہیں، حافظ عظیم صاحب پہنچ گئے ہیں۔ یہ مجھے ایمرجنسی لے گئے ہیں، ڈریسنگ روم میں لے گئے ہیں۔ انہوں نے کپڑے ایک طرف کر کے دیکھا ٹانگ پہ فائر ہے، لیکن چودھری فیاض نے دیکھا کہ پیٹ پر بھی فائر ہے۔ تو میرے سر پہ میرے بھائی بھی کھڑے تھے، میاں ریاض بھی کھڑا تھا۔ میں نے میاں ریاض کو بولا کہ یار یہاں سے اٹھاؤ اور مجھے لاہور لے جاؤ، ان کے لاہور بھیجنے سے پہلے مجھے لاہور لے جاؤ۔ پھر دوستوں نے مجھے ایمبولینس میں ڈالا ہے، اور
مجھے لاہور لے گئے ہیں میو ہاسپٹل، اور میری ایمبولینس پہنچنے سے پہلے میرا پورا شہر ادھر پہنچ گیا ہے۔ میں اپنے شہر کا مقروض ہوں اور ہمیشہ مقروض رہوں گا۔ تو وہاں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے فوری کام کیے ہیں، ایکس رے کیے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، جو انہوں نے ٹیسٹ کرنے تھے کیے ہیں، ان کی طرف سے مکمل تعمیر آیا۔ دوست پیچھے پہنچ گئے ہیں، دوستوں کا نام لیا، یہ بھی ادھر ساتھ ہی ہیں، ان کے علاوہ سینکڑوں دوست ادھر پہنچ گئے ہیں۔ آپریشن تھیٹر کی بات آئی ہے کہ آپریشن اب ہوگا تو خون کی ضرورت ہے، تو خون دینے والے بھی مجاہد ادھر تھے۔ پھر میاں ریاض، میں اس کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کا ایک اہم کردار ہے، کہ اس کہانی سے اس کردار کو نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ کردار اور ہے جو یہاں سے چل پڑا تھا، ڈاکٹر خالد صاحب یہاں سرجن ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر، وہاں آپریشن میں اس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یاسین صاحب ہے، میاں رحمت ہے، میرے بھائی ہیں، میاں ریاض تو یہاں تک کہہ دیا کہ یار اگر یہ خون کی بوتل کے علاوہ بھی نکلتی ہے تو میری نکالتے ہیں۔ باقی دوست جتنے میرے پریس کلب کے تھے، شیخ شاہد صاحب، رانا الطاف صاحب، یہ سارے، چودھری فیاض صاحب، کسی کا نام مس ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے سر پہ رہے ہیں۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے، تو تقریباً 5 گھنٹے میرا آپریشن پیٹ کا چلتا رہا ہے۔ تو یہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے رہے ہیں، روتے رہے ہیں اور اپنے رب سے دعا مانگتے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی ایک کرنی ہوئی ہے کہ مجھے بھی ہوش رہی ہے۔ ان چہروں کو میں دیکھتا رہا ہوں۔ سرجن جو ڈاکٹر تھی جس نے میرا آپریشن کرنا، وہ آئی اور اس نے کہا بیٹا آپ بھی ہوش کیوں نہیں ہوئے، 5 فائر لگے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاید اللہ پاک نے مجھے چہرے دکھانے تھے کہ کون چہرہ میرے اوپر کھڑا ہے، کون ساتھ ہے۔ اس دن پورا شہر میرے ساتھ تھا اور شہر نے دعائیں کی، شہر نے ساتھ دیا۔ 5 گھنٹے آپریشن چلا اور مجھے ہوش آئی تو رانا عرفان صاحب، یہ بھی میرے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا، رانا حمید علمی صاحب، ساجد بھائی، اور جتنے یہ دوست تھے، اپنا وقار بسرا نارنگ سے آگے، بلکہ سارے دوست پہنچے ہیں، سارے دوست۔ نارنگ کا ینگ جرنلسٹ پریس کلب پہنچا ہے، سارے دوست پہنچے ہیں۔ تو یہ میرے سر پہ کھڑے تھے، مجھے ہوش آ گئی، ان کے چہرے مسکرا رہے تھے اور میں بھی خوش تھا، میرے بہن بھائی بھی خوش تھے کہ اللہ پاک نے سانسیں بحال کر دی، اور پھر مجھے آپریشن تھیٹر سے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ رات نگہداشت میں رہا، یہ سارے میرے سر پہ رہے۔ میں اس دن کا یہی میرے ساتھ واقعہ ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جہاں تک بات کروں، ان کی پرفارمنس سے میں مکمل مطمئن ہوں کہ انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ اور اس رات میں ایمرجنسی وارڈ میں رہا، یہاں دوستوں نے، صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ نوید اختر بھٹی صاحب نے سب سے پہلے میرے لیے آواز اٹھائی، اس کے بعد کرامت بھٹی صاحب نے میرے لیے آواز اٹھائی اور کھل کے آواز اٹھائی۔ میں کہتا ہوں کہ مریض کا اس دن جاگ گیا تھا، کسی نے کوئی پیچھے نہیں رہ گیا۔ تو آج ان کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہوں، زندگی گزر رہی ہے، سانسیں بحال ہیں، اور بس دوستوں سے آخر میں یہی کہوں گا کہ ابھی آپ کی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعائیں کریں کہ جلد میں آپ کے درمیان ہوں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، اور یہ 9 دسمبر کی کہانی ہے۔